علی اکبر چلے گھوڑے پہ بیٹھے چلے گئے اور ماں در خیمہ سے سب دیکھ رہی. ام لیلہ 18 سال کے جوان کی ماں در خیمہ سے دیکھ رہی. حسین واپس آئے تناب خیمہ سے لگ کے در خیمہ کے سامنے. اب ام لیلہ میدان کو نہیں دیکھ رہی, حسین کے چہرے کو دیکھ. حسین کے چہرے پہ لگ رہا کہ جو کچھ بھی واقعہ ہوگا حسین کے چہرے سے پتہ چل جائے گا. ایک بار دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. یہ دیکھیں 7واں سال یہاں پڑھتے ہوئے, اور ہر سال میں یہ بتاتا ہوں کہ جب شہدائے بنی ہاشم کا حال شروع ہو جائے تو آپ کو قرصہ دینے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے قرصہ دیا جاتا ہے. بتا چکا ہوں, اب میں تو تھک چکا ہوں, میں پھر بتاؤں. دیکھیں کچھ لوگوں کو یاد ہے. اب آیا دوہرائیے. دیکھیں رقت پیدا ہوئی, دیکھیں ماحول میں ایک رقت پیدا ہوئی. ہر چیز کے آداب, یہ عزاداری کے آداب ہے. علی اکبر کی موت اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ اس طرح خاموشی سے سن لیں. ہاں بھائی, اب تیار ہو گئے آپ سننے کے لیے. حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. کہا میرے بچے کی خیر ہے, میرے بچے کی خیر ہے. کہاں بچہ تمہارا خیریت سے بیٹا. انہیں لگا بات یہ ہے کہ ایک شامی پہلوان علی اکبر کے مقابل آیا ہے لڑنے کے لیے. کہا تو آپ کا بیٹا ہے, علی کا پوتا ہے, بہادر ہے, شجاع ہے, فکر کی کیا بات ہے. میرا دودھ پیا ہے علی اکبر نے. علی اکبر تو بہت بہادر ہے. کا فکر یہ نہیں ہے, فکر یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا پہلوان آیا ہے. ام لیلہ فکر یہ ہے کہ وہ سیراب ہے, میرا بچہ 3 دن کا پیاسا. ارے بھائی جوان کیا کر رہے ہیں بھائی. ارے بھائی میری عمر تو 60 برس کی ہے, اور دیکھو مجھے میں 60 برس کا ہوں. ارے بھائی 15 کے, 20 کے, 16 کے آواز ہی نہیں آ رہی ہے. کیا کر رہے ہیں لڑکے, یہ ماتمدار کیا کر رہے ہیں سارے. ہاں بھائی, ہاں علی اکبر, علی اکبر, علی اکبر. ام لیلہ کو قصہ دو, ام لیلہ کو قصہ دو. ماں کو جوان لال کا قصہ دو. سب لوگ وہاں تک, دور تک جہاں تک سارے ماں کرنا. قصہ دو, قصہ دو, قصہ دو, قصہ دو. مصطفیٰ یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. دونوں ماشاءاللہ, یہ صحیح ہے. ایسے یہی شان ہے. میرا بچہ پیاسا ہے 3 دن کا. ام لیلہ میں نے بابا سے سنا ہے, حدیث سنی ہے کہ بیٹے کے حق میں ماں کی دعا جلدی سے قبول ہوتی ہے. جاؤ جا کے دعا کرو, اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعا کرو, فتح یابی کی دعا کرو. کیا حسین کو نہیں معلوم علی اکبر اب جئیں گے نہیں؟
یہ ماں سے کیوں کہا کہ دعا کرو؟ یہ تقریر کا آخری جملہ ہے، ماتم رکنے نہ پائے، ماتم نہیں رکے، تعزیت نہیں رکے، یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، دعا نہیں کروائی، بلکہ جو ہونے والا ہے وہ واقعہ جو ابھی ہونے والا ہے، ماں کو در خیمہ سے ہٹایا، ماں کو ہٹایا، ماں گئی اور ایک بار آواز دی صحن خیمہ میں، زینب آئیے، ام کلثوم آؤ، رقیہ آؤ، سکینہ آؤ، رباب آؤ، میں دعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا۔ ایک بار ام لیلہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا ہے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے بچے کو مجھ سے ملا دے۔ ارے بچہ ماں سے ملا، مگر جب لاشا زخم ہم سجاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، یہ سلیقے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں؟
یہ سلیقے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں، روز برپا ہوتی ہے محفل زمانے میں، روز برپا ہوتی ہے محفل زمانے میں، ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں، ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں۔ اور پوری توجہ شیش میں، جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں، ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں، تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، تم اگر کرو تم بھی سیکھ جاؤ گے، بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں، بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، تڑپنے لگے ایک تیر کے ساتھ رننے دو قلب، تڑپنے لگے ایک تیر کے ساتھ، بازوئے شاہ چھدا گردنے بے شیر کے ساتھ، دفن اصغر ہوئے شاہجہاں کے دامن اٹھے، دفن اصغر ہوئے شاہجہاں کے دامن اٹھے، ماں کی سب خط مرادیں ہوئیں بے شیر کے ساتھ، شان جلتی ہوئی ریتی جو پہلو بدلا، شان جلتی ہوئی ریتی
بازوئے شاہ چھڑا گردنے بے شیر کے ساتھ درود و سلام محمد اور آل محمد۔ جیسا کہ عرض کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ جیسے جیسے اسلام نے ترقی کی اور مسلمانوں نے اپنی حکومتیں بنائیں تو غیر اقوام ظاہر ہے کہ دشمنی اور حسد کے تحت مسلمانوں کو گھیر رہے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ غیر اقوام مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ کفر اور ایمان کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ سیاسی حالات ہیں اور مسئلہ تیل کا۔ تو جب تک کہ یہ طے نہ ہو کہ یہ معاملہ کیا ہے کھل کر، تو کوئی بھی آدمی تجزیہ کر کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ خود مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کہیے کہ یہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، اور ادھر عیسائی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی مسلمانوں سے تھوڑی لڑ رہے ہیں اور ہماری اسلام سے کوئی لڑائی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی تیسری بات تو بیچ سے نکلنی ہی چاہیے تھی، تو وہ جو نکل کے آئی تو وہ یہ ہے کہ اصل میں دنیا میں دہشت گرد لوگ جو ہیں، جو انسانوں کا امن اور سکون تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ جنگ ان سے ہو رہی ہے۔ یہی بات مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، یہی بات عیسائی بھی کہہ رہے ہیں، بڑے ملک بھی یہی کہہ رہے ہیں اور چھوٹے ملک بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور وہ نظر نہیں آ رہے، یعنی جن سے جنگ کر رہے ہیں سب مل کے، وہ نظر نہیں آ رہے، وہ غائب میں ہے، غائب ہے، جیسے شیطان غائب میں۔ اب جو سامنے ہی نہیں ہے تو اس سے جنگ کیسی؟ ڈھونڈا جا رہا ہے، تلاش کے رہا، تلاش جاری، اور وہ چھپ چھپ کے نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے، ایک نظریہ ہے۔ اور بعض مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جن کو مغرب دہشت گرد کہہ رہا ہے وہ دہشت گرد نہیں بلکہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اور یہ چھاپا مار ایک طرح کی جنگ ہے۔ وہ سب بھی بڑے اچھے لوگ ہیں اور شرفا لوگ ہیں۔ اب یہ چوتھا نظریہ اس میں موجود ہے۔ تو اب ایسے میں چونکہ یہ طے ہے کہ یہ جنگ آپ کے سامنے ہے کہ اگر کسی مسلمان ملک سے بھی ہو رہی ہو تو مسلمان ملک بھی اس ملک کے ساتھ نہیں ہے۔ عوام
تمام جتنے ہیں وہ سب ایک ساتھ ہیں. حکومتوں میں الگ الگ اختلاف ہے. اس لیے کوئی بات کہتے ہوئے لکھتے ہوئے چونکہ فکر میں تضادات ہیں، افکار بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی بات کوئی کہنے کو تیار نہیں. تو ہم اخباری تجزیے اور مشہور صحافیوں کے تجزیے اور ٹیلی ویژن کا تجزیہ، اس سے ہٹ کے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اسلام چھوڑ کے گیا بانی اسلام، وہ کیا بتا کے گیا ہے کہ کیا کیا ہوگا. اور یہ تو ہونا تھا، یہ تو ہونا تھا کہ جب بنیاد رکھی گئی خانہ کعبہ کی، تو خانہ کعبہ کی بنیاد اللہ کا گھر بننا، بس پھر کیا تھا، جو بھی باطل پسند تھا وہ حق کے خلاف کمر بستہ ہو گیا. 5000 برس سے کعبہ سر اٹھائے ہوئے سرزمین مکہ پر فخر کے ساتھ موجود ہے. ایک نشانی، ایک سمبل، ایک مرکزیت مسلمانوں کے لیے، جو حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی عمارت ہے. حکم اللہ سے بنایا گیا. اور یہ تمہارا مرکز ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. حالانکہ حضرت ابراہیم سے پہلے بھی کعبہ موجود تھا، وہ گھر موجود تھا. ظاہر ہے کہ مرکز جو ہے وہ اللہ کا اس وقت سے موجود ہوگا جب سے اللہ کا پہلا نمائندہ آئے گا. تو جب حضرت آدم زمین پہ آئے اسی وقت کعبے کی بنیاد رکھی گئی. اور حضرت جبریل نے ایک پتھر روشن عمدہ یاقوت سرخ کا دیا لا کے حضرت ابراہیم کو، اور کہا اس کو اس مقام پر نصب کر دو. یہ ہے زمین و آسمان کا مرکز، جہاں اللہ کا گھر بنے گا. تو بنیاد جو ہے وہ حضرت آدم نے رکھی، اور اس کا نقشہ جبریل نے تیار کیا. اب حضرت آدم کے لیے یہ جو پتھر آیا تو اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ آدم کی جو عبادت کا طریقہ تھا جنت میں، وہ یہ تھا کہ وہاں عرش اعلیٰ پر اللہ کا ایک گھر بنا ہوا ہے، ایک مرکز. اسے کہتے ہیں بیت معمور، جو قرآن میں بھی موجود ہے. اس کا ذکر بیت معمور، کہ جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، بیت معمور کا. اور کہتے ہیں اس کے اندر ایک نور ہے، یا پہلے اس میں ایک نور تھا بیت معمور میں. اور مختلف روایات ہیں کہ پنجتن پاک کے نور کو جب خلق کیا گیا تو بیت معمور ہی میں اس نور کو متمکن کیا گیا. اور جب وہ نور وہاں پر آ کے ساکن ہوا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا طواف کرو.
تو پہلی عبادت جو عرش اعظم پہ بسنے والوں کی تھی وہ انوار پنجتن کے گرد طواف تھا، اور وہ بیت معمور تھا، اور آدم اس کا طواف کرتے تھے۔ جب آدم زمین پہ آئے تو سب سے زیادہ صدمہ ان کو یہ ہوا کہ ہمارا جو عبادت کا طریقہ تھا اس صحرا میں، ظاہر کے تصور کیجئے جب آدم آئے ہوں گے تو اس زمین پہ کچھ بھی نہیں تھا، اور آدم کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ آبادی کیا، جس نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہ ہو کہ زمین پہ مکان کیسے بنتا ہے اور باغات کیسے لگتے ہیں اور عمارتیں کیا چیزیں ہیں، تو وہ کیا تصور کر سکتے تھے؟ ہاں، ان کے تصور میں جنت کی سجاوٹ تھی، تو اس معیار پہ انہوں نے زمین کو دیکھا ہوگا، اور سب سے بڑھ کے بیت معمور ان کو نظر نہ آیا، تو کہا پروردگار اب میں کہاں عبادت کروں، کہاں سجدہ کروں، تیری بارگاہ میں کہاں سر جھکاؤں، تجھے کہاں پکاروں، کہاں بیٹھوں، کہاں مصلی بناؤں، کہاں کا طواف کروں، یہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جس کے گرد میں چکر لگاؤں پھروں۔ تو اللہ نے جبریل سے کہا کہ یہ جنت کا پتھر لے جاؤ اور اس کو ایک جگہ نصب کر دو، اور آدم سے کہو اس کے گرد وہ طواف کر لیا کریں اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کریں۔ یہی ان کا قبلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اگر وہ پتھر نہ آتا تو آدم کے لیے قبلہ بھی نہیں، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے میدان میں۔ تو گویا پہلے قبلہ بنایا گیا، اور جبریل نے کہا کہ یہ جہاں پر ہم نے اس پتھر کو نصب کیا ہے، یہاں سے اگر ایک لکیر سیدھی مستقیم کھینچی جائے بیت معمور تک تو بالکل اس کے سیدھ میں بیت معمور سے ملک چلے تو وہیں آ کے اترے گا جہاں ہم نے یہ قبہ لگا دیا۔ تو یہ نشانی اللہ کا پہلا گھر اور اس کی بنیاد وہی روشن پتھر جس سے کہ نور نکلتا تھا، جو کہ آدم کے لیے کعبہ قرار پایا، وہی پتھر آج کعبے میں لگا ہے، جسے کہتے ہیں حجر اسود۔ اسود کے معنی کالا، سیاہ۔ پتھر جو آیا تھا کیسا تھا اور کیسا ہو؟ تو حضور سے پوچھا گیا کہ جب آدم کے دور میں آیا تھا تو روشن تھا، چمکدار تھا، نور نکل رہا تھا، یہ تو کالا ہو گیا۔ کہا یہ تم لوگوں کے ہاتھوں کا میل ہے کہ تم نے اس سے مسکر کر کے سیاہ کر دیا۔ چپ ہو گیا، یہ ہمارے ہاتھ کا میل، ہمارے ہاتھ تو صاف نہیں۔ ہم تو کوئلے کی کوٹری میں گئے نہیں، ہمارے ہاتھ کہاں سے کالے ہو گیا؟ آپ نے کیوں کہا؟ یہ ہے نفسیات۔ جب چپ ہو گیا، آپ نہ کہیے۔ ارے آپ سے مراد ہوتی کائنات، آپ میں آپ کیوں آ جاتے ہیں؟ مجلس کے ٹیمپو کو مت خراب کیا کیجیے، ٹیمپو نہیں خراب کیا کریں گے۔ آپ ماورا ہو کے مجلس سنیں، یہ ہم نہیں ہیں، ہم سے نہیں بات کر رہے ہیں، بولتے رہیے، مجلس کو آگے بڑھاتے رہیے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ حضور نے کہا کہ تمہارے ہاتھوں کا میل، تو صاف ستھرے ہاتھ ہیں یہ ہمارے، لیکن اس میں میل ہے۔ اب میل کیا ہے؟ مثلا میں اس ہاتھ سے 5 روپے لے کر اور ایسے کر کے یہاں رکھوں، یہ ہو گیا صدقہ۔ صدقہ ہاتھ کا میل ہے، اور مجمع سے کسی سے کہوں یہ اٹھا لیجیے تو سید تو اٹھائے گا نہیں، اس لیے کہ اس پہ ہاتھ کا میل حرام ہے۔ تو کوئی بزرگ کہیں گے لائیے مجھے میں راستے میں کسی فقیر کو دے دوں، یعنی آپ کے ہاتھ کا وہ میل جو نہیں
ہے، اس میل کو بھی اللہ نے ایک نادار کے لیے رزق قرار دیا ہے۔ اب اس مقابل میں معصوم کے ہاتھ کیا ہوں گے؟ تو یہاں پر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور ہم جیسے، اس لیے کہ ہمارا ہاتھ اور ہے اور معصوم کا ہاتھ اور۔ معصوم کا ہاتھ وہ چاہے تو ہاتھ کے میل کو زمرد و یاقوت بنا دے، یہ قدرت کا نظام ہے، اس کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں۔ تو دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا نمائندہ کیا ہوتا ہے، اس نے سلسلہ نبوت کو قائم کیا اور اس کی خواہشات کے مطابق کہ جو تم چاہتے ہو وہ خواہش ہم پوری کریں گے، لیکن جو ہم چاہتے ہیں وہ کام تمہیں کرنا ہے۔ یہ ایک خدا اور بندے کے درمیان، اللہ کے ہادی کے درمیان ایک رابطہ ہے، اس رابطے میں کبھی کمی نہیں آئی، اور جہاں ذرا سی کمی آئی پھر اس کا ایک نام پڑ جاتا ہے ترک اولا۔ تم سے یہ کام کہا گیا تھا کرنے کو، تم نے اس کام کو بجائے بڑھا کے کرنے کے ذرا گھٹا کے کیا، ترک اولا ہو، یعنی اولا کو ترک کر دیا۔ یہ کوئی گناہ نہیں، اس کی کوئی سزا نہیں، یہ ایک ایسی صفت ہے ترک اولا کہ اگر یہ بھی لگ جائے تو پیغمبر روئے گا، لیکن یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ روئے گا اس لیے کہ اللہ ہم اس کام کو اس طرح نہ کر سکے جس طرح تو چاہتا تھا، اس بات پہ رو رہا ہے۔ تو آدم بھی اسی بات پہ رو رہے کہ جو تو نے چاہا تھا اس کام کو ہم بڑھا کے نہ کر سکے، تو سزا نہیں ملی آدم کو کہ جنت سے نکالے گئے زمین پہ بھیج دیا گیا، بلکہ رتبہ بڑھایا گیا۔ یعنی انبیاء کو ترک اولا پر سزا نہیں ملا کرتی بلکہ رتبہ بڑھا دیا جاتا، ہم تمہیں اپنا خلیفہ بنائے دیتے ہیں، ہم تمہیں اپنا خلیفہ بنائے۔ اب اگر خلیفہ نہ بنتے کتنے آرام سے جنت میں رہ رہے ہوتے، اس لیے کہ اسی خلافت نے ہی تو خلیفاؤں کو مصیبت میں ڈالا۔ اب آپ خود ناپ لیجئے اس بات کو، معاملے کو، کہ جنت میں رہنا آدم کے لیے اچھا تھا یا زمین پہ آ کے خلافت کرنا اچھا تھا؟ اب یہ تو آپ سوچتے رہیے اور فوراً آپ جواب دے نہیں سکتے اس کا، اس لیے کہ جواب مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آدم کو عرش پر آ کر اس کا نائب بننا ہے اور عبادت کے فرائض جتنے سپرد ہیں ان کا حق ادا کرنا ہے۔ اب جب ترک اولا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اللہ کا خاص بندہ بے پناہ روتا ہے، تو پھر جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی اب یہ میعاد ختم ہو گئی تمہارے رونے کی، اور اللہ نے تمہارے اس ترک اولا کو مٹا دیا، لیکن ضروری یہ ہے کہ آخری بار ایک دعا مانگ لو تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے، لیکن اس میں تمہیں وسیلہ دینا ہوگا، بغیر وسیلے کے یہ ترک اولا کی بات ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ آدم تم اپنی اولاد کو بتاتے رہنا کہ سب سے بڑا وسیلہ یہ ہے، انہی پنجتن کا نور جن کا تم دیکھ کے آ رہے ہو، انہی کا وسیلہ۔ صلوات
سامنے پہاڑی ہے عرفات میں، تو لوگ اس پہ جاتے ہیں، خوب روتے ہیں حج کے زمانے میں کہ یہاں آدم کی دعا قبول ہوئی، یہاں پہ آدم روئے۔ کئی مقامات حج میں ایسے آتے ہیں کہ لوگ خوب روتے ہیں۔ ایک تو مینا پہ خوب روتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بعد روتے ہیں، پھر کعبے کی طواف کرنے میں روتے ہیں، حاجی لوگ اور پھر یہ کوئی رحمت پہ روتے ہیں، خوب روتے ہیں۔ تو کوئی بھی دنیا کی عبادت بغیر گریہ کیے ہوئے قبول نہیں۔ یہ تو اب بھول ہی جائیں مسلمان کہ رونے پہ کبھی اعتراض ہوگا، یہ سب بیکار باتیں، اس نے اب کچھ نہیں رکھا۔ حدیث موجود ہے تلاوت کرنے میں اس تلاوت کا شرف زیادہ ہے جو روتے ہوئے کی جائے، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ وہ عبادت، وہ نماز جلدی قبول ہوتی ہے جس میں گریہ ہو، رقت ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا جو گڑ گڑا کر کی جائے۔ گڑ گڑانا جو ہے وہ رونا، تو وہ دعا جلدی قبول ہوتی، یعنی اللہ کو آنسو پسند ہے۔ تو آدم طواف بھی کرتے جاتے تھے اور روتے بھی جاتے تھے۔ صفا اور مروہ یہ وہ دو پہاڑیاں ہیں کہ ایک پر آدم اترے اور ایک پر حوا۔ مرہ جو ہے وہ عورت کو کہتے ہیں، اور صفا اس لیے کہتے ہیں کہ آدم کا خطاب تھا صفی اللہ، تو اس کا نام صفا ہو گیا، وہ پہاڑی حوا کے نام سے منسوب ہو گئی۔ تو نشانیاں تو پہلے سے موجود تھی، ان کو زندہ کرنا تھا، ان کو جلانا تھا۔ بیچ میں ایک بحرانی کیفیت ہوئی تھی، طوفان نوح آ گیا تھا، تو سب بہہ گیا، تو اس میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس سے پہلے کہ یہ پتھر بھی بہہ جائے، جسے حجر اسود کہتے ہیں، اے نوح اس کو اٹھا کے کشتی میں رکھ لو، اور جب پانی خشک ہو جائے پھر واپس آنا اور یہاں اسی مقام پہ اس کو نصب کر کے طواف کرنا۔ تو ابھی جہاں نشانی نہیں ہے، کعبہ نہیں بنا، وہاں بھی انبیاء نے طواف کیا، پہاڑیاں موجود ہیں، پاکیزہ جگہ ہے۔ تو یہ تصور میں رکھیے کہ ابراہیم ایسے بھٹکتے ہوئے صحرا میں وادی میں نہیں آئے۔ قرآن میں یہ ہے کہ ہاجرہ و اسماعیل کو وہاں لے جا کے بسائیے، تو اب قرآن نے پورا نقشہ نہیں بتایا، بلکہ قرآن نے جو کہا ہے کہ وہاں لے جائیے، تو ابراہیم کو معلوم ہے کہ وہاں کیوں لے جایا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہی جگہ اللہ کو پسند ہے اور اس نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے، وہاں اللہ اپنا ہیڈ کوارٹر، اپنا مرکز بنانا چاہتا ہے، جو کہ پہلے سے بنا ہوا ہے۔ اب ابراہیم کے سپرد یہ کام تھا کہ یہاں پر اس نقشے کا گھر بنائیں، سادہ سا 4 دیواریں، چوکور گھر، عربی میں کا عین بے، کا کہتے ہیں چوکور، سمجھ گیا نا؟ کعبے کے معنی ہے کعبہ، یعنی چوکور، جو کہ اب وہ چوکور نہیں ہے، ایک طرف سے ذرا سا ترچھا، ایک دیوار ذرا سی چھوٹی ہے، چاروں دیواریں برابر نہیں، چاروں فاصلے برابر نہیں، ایک طرف سے لمبا ہے ذرا سا اور ایک طرف سے چوڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب سیلاب آیا کعبے میں اور کعبہ بہہ گیا، ٹوٹ گیا، تو دوبارہ پھر مکے والوں نے چندہ کر کے اور سامان خریدا، اور وہ سامان سارا باہر سے آیا۔ زیادہ تر سامان وہ قافلے جو ہندوستان سے عرب جاتے تھے بانس لکڑی وغیرہ بیچنے،
ان کا انتظار کیا گیا اور ان کے مال سے خرید کر لکڑی جمع کی گئی. ظاہر ہے کہ خصوصی لکڑی عرب میں کھجور کی ہوتی تھی تو وہ اندر سے بالکل کھول ہوتا ہے تو وہ تو زیادہ وزن نہیں برداشت کر سکتی تھی. اور یہاں کی لکڑی کا کیا کہنا ہے ادھر کا شیشم اور یہ اور وہ مضبوط لکڑی. مجھے تو چنوٹ کا تو آپ نے دیکھا ہوگا نا سامان کتنا مضبوط ہوتا ہے. رہتے لوگ کراچی میں مضبوط اگر لکڑی کا فرنیچر بنا تو وہاں سے بنتا ہے نا. یعنی مضبوط لکڑی جھاؤ ہے شیشم ہے برگد ہے. تو وہ لکڑی آئی پھر اینٹیں بنی. اب جو چندہ ہوا تو وہ سب سامان خریدنے میں پیسہ کم پڑ گیا. پیسہ کم پڑ گیا سامان بھی کم پڑ گیا تو ایک طرف کا پورشن چھوڑنا پڑا. اور سب نے مشورہ کیا کہ ہماری آنے والی اولاد جب پیسہ ہوگا تو یہ اس کو بنا کے کعبے میں ملا لے. اب ظاہر اس وقت نہ قرآن ہے نہ وحی آ رہی ہے نہ اسلام ہے. مشورہ اور رائے ان کی تھی. وہ یہ ادھورا کام چھوڑ گئے. وہ سب بیچارے عرب کے ایام جاہلیت کے لوگ ان کا بنایا ہوا معاملہ مشورے سے. اگر صرف سارا کام بنی ہاشم کو کرنا ہوتا تو کبھی کبھی جو شورا اور چندے کا کام ہوتا ہے وہ ادھورا ہی رہ جاتا مشوروں سے. اور کوئی ایک کرے دیکھیے ابراہیم اور اسماعیل نے مل کے بنایا تو اس وقت بنا لیا. تو مسئلہ چندہ اور یہ تو سب ذیلی باتیں تھی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ ٹوٹ گیا تو پھر اسی پتھر کا مسئلہ آیا جو اس کا مرکزی پتھر ہے جو اس کا نشان تھا جو اس کی بنیاد تھا جسے حجر اسود کہتے ہیں. اب اس کو نصب کرنا تھا. نصب کون کرے؟ تو جو قبیلہ نصب کرے تو دوسرا قبیلہ اس کا دشمن ہو جائے. اور ہر ایک کو یہ دعویٰ کہ یہ پتھر ہم نصب کریں گے. اس فخر کو ہر قبیلہ لینا چاہتا ہے. آخر میں یہ مشورہ ہوا کہ کل صبح خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے جو شخص سب سے پہلے آئے وہ جب آئے تو اس سے یہ پتھر نصب کروا لیا جائے. سب چاروں طرف بیٹھ گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ سب سے پہلے کون سا آدمی کعبے میں صبح کو داخل ہوتا ہے طواف کے لیے. سب نے دیکھا کہ کعبے میں پہلا آدمی جو داخل ہوا وہ ہمارے آپ کے حضور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ. وہ آئے. اب حضور کا عادل دیکھیے سب جمع ہو گئے. سب کو پتہ ہے تو عبداللہ کا چاند ہے یا آمنہ کا لال ہے یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے یہ عبد المطلب کا پوتا ہے. اس وقت تک ابھی آپ نے تھوڑی کہا تھا قولوا لا الہ. وہ کہہ چکے ہوتے تو نقشہ ہی یہاں کا دوسرا ہوتا. لیکن ذرا حضور کا عدل دیکھیے کہ ایک چادر لاؤ تو چادر آئی. کہا حجر اسود کو اس چادر میں رکھو اور تمام قبیلے مل کر اس چادر کو پکڑ کے اٹھا کے اس مقام پہ لے چلیں جہاں اسے نصب کیا جائے گا تاکہ ہر قبیلے کا آدمی حجر اسود کو نصب کرنے میں شامل ہو جائے. یعنی حضور یہ چاہتے تھے کہ عربوں کی آپس کی دشمنیاں ختم ہوں اس کعبے کی وجہ سے. اس لیے کہ کعبہ جو مرکز ہے وہاں جو آ گیا تو پھر پہچان نہیں ہے کہ یہ کس مشرق کا ہے یہ کس فقہ کا ہے. کعبہ بنایا اس لیے گیا کہ جب یہاں مسلمان آئے تو وہ صرف فرزند توحید لگے. یہ ہے کعبے کا روحانی مقصد. یعنی یہ ہے اللہ کا ہیڈ کوارٹر یہ ہے اللہ کا مرکز. یہاں آنے کے بعد کوئی بھی اختلاف آپس میں نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ایسا لباس رکھا گیا. لیکن لباس جو ہے وہ قومیت کو بتاتا ہے ملکیت کو بتاتا ہے وطنیت کو بتاتا ہے.
لباس فوراً بتا دیتا ہے کہاں کے ہیں. جہاں آپ یورپ میں شلوار پہن کے اتریے اور اگر شلوار پہ آپ نے چسٹر پہن لیا تو پھر وہ سی آئی ڈی کے لوگ آ کے یہ ضرور پوچھتے ہیں ہیروئن ہے تمہارے پاس؟ سب سے پوچھتے ہیں. اس لیے زیادہ تر لوگ پینٹ وینٹ پہن کے جاتے ہیں. جتنے مولانا لوگ ہیں وہ بھی پینٹ پہنتے ہیں یورپ اور امریکہ میں. کہ الگ کمرے میں لے جائیں گے پھر چیکنگ ہوگی. پہلے تو چپکے سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر ہے تو دے دو تو ہمارے کام آ جائے کہ ہم بیچ لیں گے, ورنہ پھر ہم تمہیں پکڑوا دیں گے. 2 صورتیں ہوتی ہیں. اور بیچاروں کیا معلوم کیا ہے کیا نہیں. تو پہچان ہے, پہچان لباس. اس لیے اللہ نے کہا یہاں 2 کپڑے ہوں, ایک جسم پہ لپٹا ہو اور ایک اوپر سے پڑا ہو, اس کا نام ہے احرام. جب وہ باندھ کے کعبے میں آئے تو اب یہ پہچاننی کون کس قوم کا ہے, کس فرقے کا ہے, کس مذہب کا ہے. بس پکارے جاؤ اللہ کو اور طواف کیے جاؤ. یعنی حج کو رکھا اتحاد کو قائم کرنے کے لیے. آپ سمجھ رہے نا, یہ اللہ کا گھر. بنیاد رکھی حضرت ابراہیم نے, جبینوں سے بسایا محمد نے, لیکن اسی گھر کو ہمارے نبی کو چھوڑنا پڑا. لیکن یہ فیصلہ اللہ نے پہلے کر دیا تھا کہ اس گھر پہ بنی ہاشم کا حق زیادہ ہے, اس لیے کہ ان کی خدمات زیادہ ہیں اس گھر کے لیے, اور تم یہ چاہو گے کہ ان کی خدمات کو مٹا دو. اس لیے ایک یادگار بات ہم رکھے دیتے ہیں کہ ابو طالب کے بیٹے کو اس گھر میں پیدا کیے دیتے ہیں. وہ نہ بھی رہیں گے کعبے میں, جب بھی یہ بات جڑی رہے گی کہ علی کعبے میں پیدا ہوا. علی کعبے میں. اب اس کے بعد کئی بار ایسا موقع آیا کہ کعبہ تعمیر ہوا اور پھر حجر اسود ہٹا. ایک بار تو 5ویں امام کے دور میں ہوا اور انہوں نے نشٹ کیا, انہی کا ہاتھ لگا. اور ایک بار اور چرا لیا گیا حجر اسود. یمنی لوگوں نے حملہ کیا اور کعبے پہ اور اس کو لے گئے اکھاڑ کے, اور وہاں یمن میں ایک کعبہ بنا کے اس میں لگا دیا اور وہیں اپنا طواف کرنے لگے. پھر دوبارہ وہ ان سے چھینا گیا حجر اسود اور آیا. تو اس وقت کے عالم نے یہ کہا کہ یہی موقع ہے کہ اپنے امام زمانہ کو جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کعبے پہنچ جائیں. سوائے امام کے کوئی نصب نہیں کر سکتا. صلوات پڑھیے گا. تو جناب معاملہ یہ نا کہ بھئی کچھ لوگوں کی فرمائش فضائل بھی ہوں اور موضوع سننے والے موضوع سننے. تو یہ میں نے بڑا سوچا. آج دن بھر تو خیر میں سوچا رہا, لیکن گھر سے نکلتے وقت میں نے سوچا کہ کیا کروں. مطلب عدل کی راہ کہاں سے نکالوں کہ ان کی بھی تمنا پوری ہو اور ان کی بھی. تو میں نے کہا کہ آدھی تقریر فضائل ہو اور آدھے میں امام. تو فضائل میں نے پڑھ دی. اب مشکل یہ تھا کہ وہ فضائل ہوں کہ جس سے ربط بھی تو ان کا لگ سکے. اور یہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نہ ہم کتاب دیکھ سکتے ہیں, نہ مطالعہ کر سکتے ہیں, نہ ریسرچ کر سکتے ہیں, نہ ڈھونڈ سکتے ہیں. جو کچھ مال دماغ میں ہے اسی سے 3 نشرے چلانے. اب جتنا دماغ کا کمپیوٹر کام کرے گا تو اب آپ دیکھیے کہ کہاں سے فضائل لا کے کعبے کے اور کیسے میں وہاں تک پہنچاؤں.
اور پھر بھی موضوع سے ہٹنا نہیں. یہ تھوڑی کہ اب میں کعبے کو چھوڑ دوں اب امام پہ آ جاؤں. نہیں، اب موضوع چلے گا امام اور کعبہ. تو پہلا ہاتھ جو حجر اسود کو وہاں پہ نصب کر رہا ہے تو وہ تو صرف ان کو معلوم ہے جو اس نیت سے آئے ہیں کہ ہم انہیں پہچانیں اور ان کا تعاقب کریں اور ملاقات کریں. ہر ایک کو یہ بات نہیں معلوم. ہر بات دنیا کو نہیں معلوم. ہر ایک کو ہر بات نہیں معلوم ہوتی. ہر ایک کو نہیں معلوم ہوتی. ہاں، اس وقت ہر ایک کو معلوم ہو جائے گی جب شب قدر میں آسمان سے یہ آواز آئے گی تا سال میں کہ تمہارے امام کا ظہور ہو گیا. تو اب یہ رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحج اور محرم، یعنی 4 مہینے جو ہیں اعلان کے بعد کے 4 مہینے وہ تیاری کے دیے جائیں گے کہ تمہیں حاضری دینی ہے. اس 4 مہینے میں کہ اعلان جب ہوگا شب قدر میں کہ ظہور ہو چکا، وہ پردے سے باہر آ چکے، اور یہ ندا ایسی ہوگی جبریل کی کہ کوئی نفس نہ بچے گا جو اس آواز کو نہ سنے، اور ہر ایک پر واجب ہوگا کہ ان کے لشکر میں شامل ہو جائے. اور مومن کے لیے یہ ہے کہ اس کا ایک قدم مشرق اور مغرب ہوگا. وہ سب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سائنس ختم ہو چکی ہوگی. کوئی یہ سوچے کہ جہاز پہ بیٹھ کے ہم ان کے ظہور پہ کعبے چلے جائیں گے، یہ سب نہیں ہے. ہر ایک پہنچ بھی نہیں سکتا. صرف مومن کے قدم کو یہ طاقت ہوگی کہ وہ قدم اٹھائے تو ہوائی جہاز سے زیادہ اسپیڈ سے وہ کعبے پہنچ جائے. اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ مومن بنو. مومن کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ ایمان سے. ایمان کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ امن سے. امن کہاں سے نکلا ہے؟ پیغمبر کے گھر سے. اعلان غدیر امن تھا. صاحب امن کل ایمان تھا. جو ان کی ولایت کا اقرار کرے وہ مومن ہے. جو مومن ہے اسے معجزہ عطا کیا گیا ہے. ابھی اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ کتنے معجزات اس کے پاس ہیں. یہ تو اقبال کی شاعری پڑھی ہے، ان کو سب پتا ہے. اور اقبال امام مہدی کے قائل تھے، اور وہ مسلمانوں سے پکار کے کہتے تھے کہ تم تصور مہدی سے کیوں بیزار ہو؟ اے کہ تو مہدی کے تخیل سے ہے بیزار. اقبال نے پکار کے کہا مسلمانوں سے. اور اقبال نے اس تصور کو ڈھونڈا پوری دنیا میں. اور ان کہا کہ بھئی وہ گوئٹے جو کہتا ہے، جرمنی کا فلسفی، اس کا تصور تھا سپرمین، کہ ایک عظیم انسان آنے والا ہے. یہ سپرمین یہ نہیں جو بچوں کی کہانیوں میں اڑتا پھرتا ہے. یہ تو آئیڈیا لے کے اس کو تباہ کر دیا ہے کارٹونوں میں. سپرمین مینس کوئی ایسی ماورا طاقت، آسمانی طاقت جو آئے گی اور اس انسانیت کو تبدیل کر کے رکھے. اقبال نے کہا یہ مہدی کا تصور ہے جو یورپ میں دیا گیا کہ ایک عظیم انسان کو آنا ہے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا. اسی کا نام کتابوں میں علماء نے بتایا کہ وہ مہدی، اس کا لقب، اس کا خطاب، اس کو آنا ہے. کیوں آنا ہے؟
اس لیے کہ اللہ اب یہ دکھائے کہ تم اپنی والی کر چکے، اپنے طریقے سے دنیا چلا چکے، ہم نے بہت خاموشی سے خاموش رہ کر تمہارے کاموں کو دیکھا، تمہیں اختیار دے کر دیکھا، تم ہمارے بندوں کے ساتھ آپس میں خود ہی انصاف اور عدل نہ کر سکے، بس اب ہو گئی، تم کر چکے، اب ہم۔ تو کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کا نظام خود اللہ کا لایا ہوا آئے اور اس کا نمائندہ اس کو چلائے؟ جب تک کہ ایک ایک انسان سے عاجز نہیں ہو جائے گا تب تک نہیں پکارے گا کہ اے مہدی آ جا۔ ابھی پھر انسانوں کو انسانوں ہی سے آسرا ہے، ابھی تو مہدی کو نہیں پکارا، ابھی چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ معاملہ چھپا لیں گے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، یہ اسلامی ملکوں کے جھگڑے، یہ امریکہ اور یہ فلانا یہ سب ہم ٹھیک کر لیں گے۔ تو کر لو، ٹھیک کر سکو تو کر لو، ٹھیک کرنے کے بجائے نقشہ بگاڑتے جا رہے ہو کہ قریب ہے کہ وہ آئیں۔ ایسے نہیں کہ جب یہ سب ہار جائیں ہر ایک چاہے گا کہ ہم ہی سپر پاور۔ یہ کچھ طاقتیں صرف اس بات کا مقابلہ کر رہی ہیں کہ تم ہی سپر پاور نہیں ہو، ہم بھی سپر پاور۔ ایسا نہ ہوتا تو کافر اور مشرک جو ایک ہو گئے تھے ٹریڈ سینٹر کے موقع پہ، ایک دم دو حصوں میں کیوں بٹ گئے؟ کہ فرانس یہ کہہ کے الگ ہوا، جرمنی یہ کہہ کے الگ ہوا، روس یہ کہہ کے الگ ہوا کہ تنہا آپ سپر پاور نہیں ہیں، ہم نہیں بننے دیں گے۔ حالانکہ چائنا چپ بیٹھا ہوا ہے، جبکہ اس کو بھی دعویٰ ہے کہ ہم سپر پاور ہیں۔ تو بات آگے بڑھ کر اس بات پر جنگ ہوگی کہ فیصلہ کرو آپس میں سپر پاور کون ہے، جو جیت جائے وہ سپر پاور۔ تو یہ والی لڑائی کیا کہلائے گی؟ تیسری جنگ عظیم، جو سپر پاور بننے کے لیے ہوگی۔ اب اس کے پیچھے چاہے سعودی عرب کا تیل ہو، عراق کا تیل ہو یا کہیں کا تیل ہو، لیکن اس لڑائی میں آدمیوں کا تیل نکل جائے گا، یہ طے شدہ ہے۔ اس لیے کہ بہت سخت لڑائی ہے، نقشہ بدل جائے گا اور اس میں ایک فائدہ اٹھا جائے گا آدمی جس کا نام ہے دجال۔ فاقے ہوں گے، جب ایٹم بم گریں گے کھیت ختم ہو جائیں گے، اناج اگے گا نہیں۔ جہاں ایٹم گرتا ہے وہاں صدیوں پانی جو ہے وہ زہریلا ہو جاتا ہے، تو زراعت کیسے ہوگی؟ تو زمین پہ دانہ نہیں اگے گا، نسلیں تو بڑھ رہی ہوں گی، کھانے کو ملے گا نہیں، پانی صاف ملے گا نہیں۔ تو دجال پانی اور کھانا لائے گا اور وہ کہے گا میں ہوں تمہارا خدا، میں تمہارا خدا ہوں، آؤ میری عبادت کرو۔ گویا شیطان ایک اور رنگ میں آئے گا، وہ شیطان جو پتھروں کے خدا بنوا چکا، جو نمرود اور فرعون کو خدا بنوا چکا، اب ایک کانے کو خدا بنوائے گا، ایک آنکھ ہوگی اس کے، ایک آنکھ ہوگی، اور دھوئیں کا پہاڑ اس کے ساتھ چلے، اسی میں روٹیاں ہوں گی، وہ روٹیاں، یہ سب سمبل سے یہ اشارات ہیں جنہیں میں سمجھا دوں گا۔ جیسے دابت الارض ہے، یہ کیا ہے؟ جو اس سے پوچھا جائے گا وہ بتا دے گا، جو کام چاہیں گے آپ اس سے لے لیں گے، ایک دابت الارض آئے گا، جو آپ اس سے پوچھیں گے وہ بتا دے گا، جو اس سے چاہیں گے آپ کام لے لیں گے۔ کیا چیز ہے وہ؟ آ چکا دابت الارض۔ کون ہے وہ؟ کمپیوٹر۔ جو کام ہو رہا ہے وہ کمپیوٹر سے، اچھا یہ کام کمپیوٹر سے، اجی یہ ہاں کمپیوٹر۔ کہیں ایسا بھی آپ نے نہ سنا ہو کہ کمپیوٹر نہیں ہے؟ اب تو جو کام بھائی یہ کام کیسے ہو گیا؟ اجی کمپیوٹر سے۔ یہ ایسی مشینریز بنیں گی کہ جن کے بارے میں سمبلس میں بتا دیا گیا، اور وہ سب کچھ ہوگا۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے۔
انسان اتنا منہمک ہو جائے دنیا کے کارخانے میں کہ خدا کو بھول جائے، اور جب بالکل غافل ہو جائے اور ام سے ہٹ کے انسان تباہی کی طرف جائے، اور آخر میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان تباہ ہو جائے، رزق غائب ہو جائے، اور یہی انسان پھر دوسرے کا محتاج ہو جائے۔ ایسے میں دجال کو لے کے شیطان آ جائے گا۔ بس جب دجال آئے گا اور وہ حملے کرے گا اور صاحبان ایمان کو پریشان کرے گا، اور حملے کرتے ہوئے اس کے ساتھ یہ قومیں ہو جائیں گی، خصوصاً سارے یہودی دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور جب وہ چلے گا تو یہودی عورتیں اور مرد باجے بجاتے ہوئے، سیٹیاں بجاتے ہوئے دجال کے ساتھ گروہ کا گروہ چلے گا، سب دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ کہے گا کہ یہ مسلمانوں کا کعبہ جو ہے پہلے اس پہ پابندی لگاؤ اور ان کو حج کے لیے نہیں جانے دو۔ 9 سال کے لیے حج بند ہو جائے گا، کوئی کعبے میں نہیں جا سکے گا، اس لیے کہ وہاں کی حکومت ختم ہو چکی ہوگی اور کمزور ہو چکی ہوگی، اور ساری قومیں عرب میں اتر چکی ہوں گی۔ جب چین والے، روس والے، امریکہ والے اور یورپ والے چاروں قومیں عرب میں اتر جائیں گی، تو اب 5ویں قوم، کالی قوم، حبش والے جو عیسائی ہوں گے وہ پہنچیں گے، اور ان کا جو ایک آدمی ہوگا سب سے پہلا ہاتھ کعبے کی بنیاد پر کدال مارے گا کہ اس گھر کو گرا دو۔ صحیح بخاری میں حضور کی حدیث ہے، مخاطب کیا ام المومنین کو اور کہا کہ حمیرہ، میرے کان میں اس کالے عیسائی کی کدال کی آواز آ رہی ہے کہ وہ کعبے کی بنیادوں پر کدال مار کر کعبے کو گرا رہا ہے، کعبے کی بنیادوں کو ہلایا جائے۔ اس کے آگے کیا ہے اسے رہنے دیجیے، لیکن حملہ ہوگا نجف، کہ یہاں سے سیدھے نجف چل کے تہس نہس کر نجف کو، جب کوفے کے پل پہ لشکر پہنچے تو اب یہ ایک پہچان یہ بھی ہے ان کے آنے کی جو حتمی ہے کہ وہ پورا لشکر زمین میں دھس جائے، اور اس میں سے ایک آدمی بچے گا جس کا منہ گھوم کے پیچھے ہو جائے گا، یعنی یہ سر ادھر ہو جائے گا اور منہ پیٹھ کی طرف ہو جائے گا، اور وہ بھاگ کے کعبے میں آ کے یہ بات بتائے گا کہ جو لشکر نجف جا رہا تھا وہ زمین میں دھس گیا۔ اتنے تیز معلومات ہوگی کہ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ پہچان جو ہوئی ہے اس کے معنی جسے گھیرنے کو ہم یہاں آئے ہیں اب وہ آئے گا۔ یہ سب 4 مہینے میں ہوگا۔ شب قدر میں آواز آئی، ان کے ظہور کے درمیان کے ظہور ہو گیا۔ اب اس وقت وہ کہاں ہوں گے 4 مہینے؟ ان 4 مہینوں میں امام مدینے میں ہی ہوں گے۔ دیکھیں انہیں یہ معلوم ہے کہ نجف کا کچھ نہیں ہو پائے گا، کعبے کا کچھ نہیں ہو پائے گا، اصل میں مدینے میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ اب رخ ہوگا کہ روضہ رسول پر بم گرائے جائیں، اس لیے 4 مہینے کا قیام مدینے میں ہے کہ اگر جد کی قبر بچ گئی تو کعبہ بھی بچ گیا اور نجف بھی بچ گیا۔ یہ ہے سچی اولاد کی پہچان۔ صلوات پڑھیے گا۔ لشکر مدینے کی طرف چلیں گے اور بس جیسے ہی ٹینک کے ذریعے پہلا گولہ مدینے کی طرف پھینکا جائے گا، گنبد خضرا کی طرف، اور پہلا وار جو ہوگا دروازے پر گرے گا
وہ اسی وقت آواز آئے گی، وہ آ گئے، جنگ وہیں شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد کس راستے سے لشکر کو شکست دے کر وہ کعبے میں آ جائیں گے، اور اس وقت جب جبریل اذان دے رہے ہوں کعبے کی چھت پر، تو لوگ یہ دیکھیں گے کہ رکن یمانی کی جانب سے، امام فرماتے ہیں کہ رکن یمانی کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور حضور نے بھی یہی فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ رکن یمانی سمجھے نا آپ، رکن یمانی وہ مقام جدھر سے فاطمہ بنت اسد گئی تھیں، رکن یمانی کی طرف سے ایک جوان جس کی لمبی زلفیں ہوا میں اڑ رہی ہیں، شبیہ رسول، گھنی ریش مبارک، سیدھے رخسار پہ تل، اور اس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے۔ یہ شبیہ رسول بھی ایک راز ہے، یہ چہرے کا ایک دوسرے سے شبیہ بنانا، یہ سنت الہی بار بار ایسا کرتا ہے۔ کسی نے حضور سے پوچھا کہ حضور حضرت ابراہیم کس شکل کے تھے؟ کہا مجھے دیکھ لو، علی کو دیکھ لو، ویسے تھے۔ اور بعد حضور 5 ہستیاں ایسی تھیں کہ جو حضور کی شبیہ تھیں، 5 ہستیاں بالکل حضور کی شبیہ، ایک جناب سیدہ، ایک امام حسن، ایک امام حسین، اور ایک جعفر طیار، اور ایک کا نام آپ پر سن چکے حضرت علی اکبر۔ لیکن ان 5 کے علاوہ ایک اور شبیہ، اس شبیہ کو سب نے دیکھا نہیں تھا، ایک ہی بار دیکھا اور وہ اس کے بعد نہ دیکھا، اس کا نام ہے علی اصغر۔ 6 مہینے کو تو تھے۔ جب ام رباب نے شب عاشور امامہ باندھ دیا تو پھر بالکل شبیہ رسول ہو گئے۔ علی اصغر بھی اپنے جد کی شبیہ تھی۔ پورے راستے کعبے سے لے کر کربلا تک یہ علی اصغر کا سفر، اور اس اماری کو جس میں ام رباب تھی، حکم تھا امام حسین کا کہ جب بھی قافلہ ٹھہرے تو رباب کی اماری کو سائے میں رکھنا۔ اس میں ننھا سا بچہ آ گیا۔ اگر میں آپ کو پڑھایا آپ نے تو آپ جانتے ہوں گے کہ لشکر پہ لشکر آئے، فرات کے کنارے خیام نہ رہ سکے، جلتی ریتی پہ خیام لگے، ایک تو دھوپ کی تپش، آفتاب کی حدت، اور پھر یہ کہ شب عاشور خیام حسینی کی حفاظت کے لیے پیچھے کے حصے میں امام حسین نے خندقیں کھدوا دی تھی اور اس میں آگ روشن کروا دی تھی کہ رات عبادت میں گزری کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن کا لشکر پیچھے سے شخون مارے۔ اس لیے پیچھے کی حفاظت یہ کی گئی تھی کہ خندق کھدوا کے اس میں آگ روشن تھی، تو دن کی گرمی اور پھر رات میں اس آگ کی تپش۔ تو اب آپ سوچئے جو 3 دن کا پیاسا ہو تو گرمی میں پیاس اور بڑھ جائے، اور نہ کہ وہ 6 مہینے کا بچہ ہو تو اس کی پیاس کا کیا حال ہے۔ اور علی اصغر کے لیے تو یہ تک لکھا ہوا ہے کہ 4 محرم سے جناب رباب علی اصغر کو دودھ نہیں پلا سکتا۔
بجنا ہو گئی آج 6 محرم. یہاں مجلس میں گئے ہوں گے آپ نے ننے ننے جھولوں کو بوسہ دیا ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ یہ 1400 برس کے بعد ہم نے علی اصغر کو تو نہیں دیکھا، لیکن جب جھولا سامنے آتا ہے تو تصور میں علی اصغر آ جاتا ہے. کون سمجھے گا کہ یہ جھولے کس کی یاد کس طرح دل کو تڑپا دیتے. غیر ملک کا سفیر اور وہ جلوس اعزا دیکھ رہا ہے، اس کی بیوی بھی ساتھ میں ہے کہ ہم اس ملک میں پہلی بار آئے، اسلامی ملک میں، ہم یہاں کے محرم کے جلوس کو دیکھیں، ہم اپنی ڈائری لکھیں. عیسائی ہے، عیسائی مذہب پہلی بار ہو. اور اس نے ایک مقامی آدمی سے کہا ہمیں بتاتے رہنا جلوس میں کیا کیا ہے اور کیوں ہے. علم آیا، اس نے پوچھا یہ کہا یہ عباس کی یاد میں نکلتا. تابوت آیا، پوچھا یہ کیا، کہا یہ حسین کی یاد میں نکلتا. ایک ایک چیز ہی، گھوڑا نکلا ذوالجناح یہ کیا، ایک ننا سا جھولا. اب دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا، ہے تو وہ عیسائی عورت لیکن ماں بھی تو ہے. تو ماں کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا، جس کا چھوٹا سا بچہ ہوگا وہ ماں کہی جائے گی، وہ کسی بھی مذہب کی ہو. تو ماں کا دل ہے، ماں کے دل پہ مذہب نہیں لکھا ہوتا، ماں کا دل ہے. اس نے کہا کہ یہ جھولا، کہاں یہ حسین کی ایک زوجہ ام رباب تھی، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا علی اصغر. یہ جھولا اس کی یاد میں نکلتا. کہا تو اس بچے کی کیا داستان ہے، اس بچے کی کیا داستان. کہا وہ بچہ پیاسا تھا، ماں بے قرار تھی، باپ بے قرار تھا. تو حسین نے سوچا کہ اگر ہمیں پانی نہیں دے رہے ہیں تو اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ کے پانی پلا دیں گے، اس کی پیاس اگر بجھ گئی تو اس کی جان بچ جائے. تو اشقیاء کے پاس اس بچے کو لے کے گئے کہ اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. حسین نے پانی مانگا، مگر سامنے والوں نے ایک شخص سے کہا کہ اس پہ تیر پھینک دو. تو ایک شخص نے کمان میں تیر جوڑا، اور تیر پھینک دیا بچے کی طرف. بھئی یہاں تک وہ بیان کر کے پہنچا تھا کہ عورت بے ہوش ہو کے گر گئی. اس کے ہاتھ سے ڈائری بھی چھوٹ گئی، قلم بھی چھوٹ گیا، وہ گر گئی. کچھ دیر کے بعد اسے ہوش میں لایا گیا. جب وہ ہوش میں آئی تو صرف اتنا کہا جو بیان کر رہا تھا، بس یہ بتا دو بچہ مرا تو نہیں. اب تو مجلس بھی ہو گئی. کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی، تیر کھا کر سو گئے اصغر، کہانی رہ گئی. یہ سمجھ کر لے گئے اصغر کو ہمراہ حسین کہ قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا. ماں کے ہاتھ پسے پشت بنے ہوں گے تو اصغر کو کون گود میں لے گا. چلو اصغر چلو، نانا کا دین آواز دے رہا ہے. آئے، جو کچھ ہوا وہ آپ نے سنا، بس اتنا ہوا. ذرا یہ بتا دیجئے کہ 6 مہینے کا بچے کا لہو کتنا ہوگا. اتنا تھا کہ حسین کے چلو میں آ گیا. اب اس وقت
حسین کیا کرتے؟ ٹپکتے ہوئے لہو نے چلو لگا دیا، مگر اب علی اصغر کا خون کہاں ڈالے؟ چاہا کہ زمین پہ بیٹی آواز آئی، نہیں حسین، گانا نہیں اگے گا۔ چاہا آسمان کی طرف اچھال دے، آواز آئی، قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ اب کیا کریں؟ وہ لہو لے کے اپنے چہرے پہ مل لیا، کہا نانا کے سامنے اسی طرح محشر میں جائیں، اصغر تمہارا لہو میرے چہرے پر۔ اب حسین جب بچہ لے کر آئے، یاد رکھنا ماں اپنے بچے کی خوشبو پہچانتی ہے۔ جب حسین خیمے پہ آئے تو رباب نے بھی بچے کو نہیں دیکھا، لیکن حسین کا چہرہ دیکھا تو اپنے بچے کے لہو کو خوشبو بھی پہچانی ہوگی، لہو کو بھی پہچانا ہوگا، اور پھر یہ بھی تو سمجھ گئی ہوں گی نا کہ جب ابھی حسین گئے تھے تو چہرہ ایسا تو نہیں تھا، چہرے پہ سرخی تو نہیں تھی، چہرے پہ خون تو نہیں تھا، لیکن واری صابرہ بی بی، فقر ہاجرہ رباب چپ، ایک لفظ نہیں بولی، ایک لفظ نہیں بولی، خاموش کھڑی ہوئی۔ بس اتنا کہا حسین نے، رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ امام وقت ہیں، میرے والی، میرے وارث، میرے سرتاج، کہ میں جو کچھ کہوں گی صبر کرو گی؟ تقریر کا آخری جملہ، اے رباب میں جو کچھ کہوں گا صبر کرو گی؟ کہا آقا میں آپ کی کنیز ہوں، کہ ہاتھ پھیلاؤ میری امانت کو کچھ دیر کے لیے لے لو۔ رباب نے ہاتھ پھیلایا، حسین نے ننھی سی لاش رباب کی گود میں، ارے ماں کا کیا عالم ہوگا؟ اب جو نظر پڑی تو با اتنا کا علی اصغر، کیا چھوٹے بچے بھی عرب میں حلال کیے جاتے؟ ماتم حسین 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 درود اور سلام محمد علی محمد۔ 1424 ہجری کے شہر محرم کی امام بارگاہ شہر نجف میں 7ویں تقریب آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ مالک کائنات، مالک ارض و سما، اس کائنات کو چلانے والا اور حاکم اعلیٰ، دنیا کے اس نظام کو چاہتا تھا کہ اپنے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور ولیوں کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کرے۔ انسانوں نے عام طور سے اللہ کے بھیجے ہوئے ہادیوں کی بات کو ماننے سے انکار کیا، اور وہ اپنی
مرضی اور اپنی پسند کو ترجیح دینے لگے اللہ کی پسند پر، یہیں سے کفر اور شرک کی بنیاد پڑی۔ ظاہر ہے کہ کفر اور شرک کہاں سے آ گیا؟ سب سے پہلے تو حضرت آدم آئے، تو کفر کہاں سے آ گیا؟ شرک کہاں سے آ گیا؟ کفر یعنی دل کا کالا ہونا، شرک یعنی اللہ میں کسی کو شریک کرنا۔ یہ تعریف ہے شرک کی اور کفر کی۔ تو دل کالے وہاں سے ہوئے کہ جہاں انسانوں نے اپنی رائے کو دل میں جگہ دی اور اپنی پسند کو اللہ کی پسند پر اولا کیا، تو مشرک ہو گئے۔ یوں کافر اور مشرک بنتا ہے کہ کافر کی کیا تعریف ہے اور مشرک کی کیا تعریف ہے۔ جب دل سب کے کالے ہو گئے اور اللہ کی بات پر اپنی بات کو فوقیت دینے لگے، تو اللہ نے مسلسل انبیاء بھیجنی شروع کی۔ یہ اور ضد میں آ گئے، انہوں نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا، انہیں عاجز کرنے لگے۔ یہاں مشکل یہ تھی کہ ملائکہ، فرشتے، طاقت، قدرت سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے کلی اختیار اپنے ہادی کو یہ دیا کہ مادی قوتوں سے ان کو تسخیر کرو، انہیں سمجھاؤ۔ یہ ہر نبی کا امتحان ہوتا تھا کہ جگہ جگہ پر نہ فرشتے مدد کرنے آئیں گے، نہ اللہ کی مدد ہوگی۔ تم اپنے تدبر سے، اپنی عقل سے انہیں سمجھاؤ، اور ظلم بھی نہیں کرنا ہے، انہیں مارنا پیٹنا بھی نہیں ہے، صرف سمجھانا ہے۔ تو یہ ایک پیغمبر کے لیے وہ صورتحال ہوتی تھی جسے پیغمبری کہتے ہیں۔ یعنی پیغمبری کی کیا تعریف ہے؟ پیغمبری کی تعریف یہ کہ تم ان کو سدھارو، سمجھاؤ اپنے طریقے سے، بغیر اللہ میاں کی مدد لیے ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں پیغمبری، اسے کہتے ہیں رسالت۔ کامیاب رہے، بہت سے انبیاء بہت زیادہ کامیاب رہے، اور جتنے بھی لوگوں کو دوست بنا سکے، صاحب ایمان بنا سکے، کفر سے انہیں دور رکھ سکے، شرک سے انہیں دور رکھ سکے، ان کی عقلوں کو ہدایت کی، ان کے نفسوں کو ہدایت کی، اور انہیں یہ بات سمجھائی کہ دنیا میں سب سے بڑھ کے خوشنودی الہی ہے اللہ کو خوش کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، تم اس کے بندے ہو۔ ذرا یہ تو دیکھو وہ کتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ اگر چاہے تو تمہیں بات بات پہ سزا دے سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں سزا نہیں دیتا۔ اس نے ایک دن مقرر کر دیا ہے، اور وہ دن جو ہے وہ سزا اور جزا کا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ تم ہمارا کہا مانو، اور یہ پیغامات جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں یہ وہاں سے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ طاقت دے کے ہم کو بھیجتا، وہ علم کے ذریعے چاہتا یہ کہ تمہیں جاہل نہ رہنے دے، اور علم کے ذریعے یہ بات سمجھائی کہ تم شیطان کے شکنجے میں مت آ جانا۔ وہ تو وہاں سے کہہ کے آیا ہے کہ ہم ان سب کو بہکائیں گے، تو کیا تم اس کے ہاتھوں کھلونا بننا چاہتے ہو؟ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ تم ہمارے کہے پر چلو؟ وہ تو نظر بھی نہیں آ رہا، پھر بھی اس کا کہاں مانتے ہو؟ ہم تو نظر آ رہے ہیں، ہم تمہارے سامنے ہیں، ہماری سیرت دیکھو، ہمارا کردار دیکھو، ہم نے کوئی خامی اگر تم پاتے ہو تو بیان کرو۔ یہاں تک کہ صدیاں گزرتی چلی گئیں، اور اس انسانیت کے لیے 1,24,000 انبیاء اللہ کو بھیجنے پڑے۔ سلسلہ بند ہو جاتا اگر انسانیت راہ راست پہ آ جاتی،
انبیاء کا سلسلہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کسی طرح بھی اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، جبھی تو بار بار انبیاء آئے، 70,000 انبیاء